الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. محترم ساتھیو، آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں آخری رکوع سے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی خلقت کی شاہکاری یعنی زمین و آسمان کا پیدا کرنا اور رات و دن کا پیدا کرنا اور ان کا بدلتے رہنا، ان اپنی صفات کا ذکر فرمایا. پھر ساتھ فرمایا الذین یذکرون اللہ، بے شک وہ لوگ جو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں قیاماً، کھڑے چلتے پھرتے، قعوداً بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم لیٹے لیٹے، یعنی ہر حال میں اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں. فرمایا وہ لوگ ہماری ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک وہ لوگ، بے شک فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، ان کی چینجنگ میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والے لوگ اللہ کی ان نشانیوں میں غور کرتے ہیں. عقل والے لوگ اللہ رب العزت کی ان نشانیوں میں تدبر کرتے ہیں. سیم یہی آیات سورۃ البقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں،
واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں یعنی ان کے بدلتے رہنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کا سمندروں اور دریاؤں میں چلتے رہنا، بما ينفع الناس، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں لوگوں کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ کشتیوں سے، سمندری جہازوں سے، دوسرے ملکوں سے اپنے لین دین معاملات، یہ زر مبادلہ اور معاشی سلسلہ، لوگوں کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ پھر فرمایا وما انزل اللہ من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی اور بارش کا اترنا، کس بات پر؟ فاحیا بہ الارض بعد موتها، آسمان سے بارش کا آنا، پانی کا آنا، مردہ زمین کو، خشک زمین کو زندہ کر دینا، سرسبز و شاداب کر دینا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں چوپاؤں کا، جانوروں کا بسا دینا، ہر طرح کے جانوروں کا بسا دینا۔ پھر فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا چلنا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں، بادلوں کو مسخر کرتی ہیں اور بادلوں کو چلاتی ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں، آیات ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل سے کام لینے والے لوگ، عقل سے کام لینے والی قوم، اللہ فرماتے ہیں ہماری ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، رات کو دن کا بدلتے رہنا، آسمانوں کو دیکھتے ہیں اور یعنی اللہ رب العزت کی تعریف میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو کیسے بغیر شگاف کے، بغیر ستون کے پوری دنیا میں کھڑا کر دیا، اور کیسے کھڑا کیا، اللہ کی تعریف میں لگ جاتے ہیں۔ پھر زمینوں کو کیسے بچھا دیا، بچھونا بنا دیا، پھر آسمان سے بارشیں برسا کر مردہ زمین کو، خشک زمین کو زندہ کر دینا، سرسبز و شاداب کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں عقل والے لوگ عقل سے کام لیتے ہیں اور ہماری ان نشانیوں کو، ہماری ان آیاتوں پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ تو ان آیات میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، رات دن کا بدلتے رہنا، یہاں تھوڑے سے الفاظوں کی تبدیلی کے ساتھ فرمایا لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر آن ہر گھڑی، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے لیٹے، ہر حال میں اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور شادیوں غمیوں میں، یعنی جب بھی ان کو کوئی دنیا میں رہنے میں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہیں اور نبی کے طریقوں کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کے ماتحت اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی زمین اور آسمان کی پیدائش میں، ان کے بنانے میں
غور و فکر کرتے رہتے ہیں، سوچ و بچار کرتے رہتے ہیں، پھر بے ساختہ فرحت کے انداز میں کہہ اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں اے ہمارے رب، یہ زمین و آسمان کو آپ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، یا آسمان سے بارش برسائی تو یہ بھی بے فائدہ نہیں، پہاڑ بنائے تو یہ بھی بے فائدہ نہیں، یہ جانور پیدا کیے تو یہ بھی بے فائدہ نہیں، ہر چیز کارآمد ہے۔ کہہ اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تم نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ پھر اپنی درخواست اور ریکویسٹ پیش کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے رب کی تعریف بھی ساتھ کہتے ہیں، سبحانک، اے اللہ تم پاک ہے ان شریکوں سے، یہ جو لوگ تیرے شریک بناتے ہیں، تیرے حقوق و اختیارات میں، تیری الوہیت میں تیری مخلوق کو شریک کرتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو ان شریکوں سے پاک ہے۔ پھر اپنی درخواست کرتے ہیں، فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار، ہمیں جہنم کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ کی تعریف کر کے پھر اپنی ریکویسٹ اور اپنی درخواست پیش کر دیتے ہیں۔ پھر ساتھ کہتے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، بے شک تو نے جس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، بس وہ تو رسوا ہو گیا، بس وہ تو برباد ہو گیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، وما للظالمین من انصار، یہ ظالم لوگ یعنی شرک اور کفر کرنے والے، نفاق کرنے والے لوگ، یہ ظالم لوگ ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ جب اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا، یہ رسوا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ یہ ان کے وہم و گمان ہے، ان کے زعم ہے کہ ہمارے یہ نبی، ولی، بزرگ، پیر، بابے ہمیں چھڑا لیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر ساتھ یہ کہتا ہے یہ انسان، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سن لیا تیرے احکامات کو، منادیا ینادی، ندا لگانے والے کی ہم نے ندا سن لی، آواز لگانے والے کی آواز ہم نے سن لی۔ یہ آواز اللہ کی وحدانیت کی کب سے چلی آ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے۔ نوح علیہ السلام نے یہ آواز لگائی، جن لوگوں کے دل میں انابت تھی انہوں نے کہا ہم نے سنا، اور ایسے ہی صالح علیہ السلام نے یہی آواز لگائی اللہ کی وحدانیت کی، ایسے ہی ہود علیہ السلام نے یہ آواز لگائی، ابراہیم اور لوط علیہ السلام نے یہ آواز لگائی، اور یہ انبیاء جتنے آئے سب کی یہی ایک قدر مشترک آواز تھی، اللہ کی وحدانیت کی آواز سب لگاتے چلے آئے، اور جو اس آواز کو سنتا گیا آخری نبی تک، اور اس آواز پر لبیک کہتا گیا، اور ساتھ یہ کہتا گیا للایمان، ایمان کی آواز لگا رہے تھے، ایمان کی طرف بلا رہے تھے۔ یہ تمام انبیاء، صحابہ اکرام، بعد میں آنے والے لوگ، آج ہم بھی یہ ایمان کی آواز لگا رہے ہیں،
اور سننے والا جس کے دل میں انابت ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے آواز لگانے والے کی ہم نے آواز سن لی، اس کی منادی لگانے والے کی ہم نے منادی سن لی، ایمان کی منادی لگا رہا تھا، ایمان کی آواز لگا رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، پھر یہ انسان کہتا ہے کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے تیرے اوپر، تیری ربوبیت پر ایمان لے آئے، ہم ایماندار ہو گئے، ایمان کا دعویٰ کر کے پھر وہی اس کی یعنی وہی پکار، وہی دعا کہ ربنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم خالص شرک اور کفر سے پاک ایمان لے آئے، آواز لگانے والی کی آواز کو ہم نے سنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے کہہ دیا سن لیا اور ہم نے سارے تسلیم خم کر لیا، ہم نے ہر بات کو مان لیا۔ ابھی ہماری درخواست اور ریکویسٹ یہ ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری سیئات اور غلطیوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ملیا میٹ کر دے، ختم کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کی صف میں شامل کر دے، ابرار لوگوں کی لسٹ میں اور فہرست میں شامل کر دے، اور ابرار لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھا۔ پھر یہ دعا کرتا ہے کہ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں، عطا فرما دے ہمیں وہ جنت جس کا آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے واسطے سے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، جس جنت کا، وہ جنت ہمیں عطا فرما۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں قیامت کے دن رسوائی اور بربادی نہ دکھانا۔ اے ہمارے رب انک لا تخلف المیعاد، اور تو اپنے وعدے کا خلاف بھی نہیں کرتا، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا۔ منادی لگانے والے کی ہم نے آواز سنی، ہم نے لبیک کہا، ہم نے سمیعنا و اطعنا کہا، ہم نے تیرے تمام احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ ابھی ہماری درخواست ہے، جو تم نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ خلاف بھی تو کرنے والا نہیں ہے، ہمارے وہ وعدہ پورا کر۔ یہ انسان کی دعا اور درخواست ہے۔ آگے پھر اللہ کا جواب ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دعا کرنے والے کی دعا کو سن بھی لیا، قبول بھی کر لیا، اس التجا کرنے والے کی التجا کو ہم نے، اس درخواست اور ریکویسٹ کرنے والے کی درخواست کو ہم نے سن بھی لیا اور قبول بھی کر لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے عمل کرنے والے کے عمل کو، نیکی کرنے والے کے نیکی کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا عمل یہ ایمان ہے، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتا ہے انسان، شرک اور کفر سے پاک ایمان لے آتا ہے انسان، اس کے بعد پھر اعمال صالح میں لگ جاتا ہے، صوم و صلاۃ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو بھی نیکی کے کام ہیں اس میں لگ جاتا ہے، اور ہر نیکی کے کام میں
شادیوں میں غمیوں میں اللہ کے احکامات کو نبی کو طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ شادیوں میں بھی بڑی رسومات ہیں، مگر جو اللہ پر ایمان لانے والا وہ اپنے آپ کو ان رسومات سے بھی بچا لیتا ہے۔ ہر قسم کی یہ رسم مہندی ہے، یہ رسم فلاں ہے، یہ رسم فلاں ہے، ان رسموں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور غمیوں میں فوتگیوں میں کتنی رسومات یہ لوگ ادا کرتے ہیں، تو یہ اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کے اس کلام کو، اس پیغام کو سمجھنے والا غمیوں اور فوتگیوں پر بھی اللہ کے احکامات کو اور نبی کے طریقے کو سامنے رکھتا ہے، ان رسومات سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ایسوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان کی دعا میں نے قبول کر لی، لا اضیع عمل عامل منکم، ان کے اعمال کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ من ذکر او انثی، یہ نیکی کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، مرد ہوں یا عورتیں، مذکر ہوں یا مؤنث، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لانے والا، اس کے بعد اعمال صالح کرنے والا یا اعمال صالح کرنے والی، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا بعضکم من بعض، یہ مرد ہوں یا عورت، یہ آپس میں ایک ہی جنس ہیں، ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی حیثیت کے مالک ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، لیکن عقیدہ ایمان کے لحاظ سے، اعمال صالحہ کے لحاظ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ برابر ہیں۔ ان کو مرد اگر عقیدہ ایمان اور اعمال صالح اس کے ہوں گے، اور اگر عورت کے بھی عقیدہ ایمان اور اس کے اعمال صالح ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں ان کو اجر اور ثواب اور بدلہ برابر کا ملے گا۔ عورت کو عورت ہونے کی حیثیت سے کمی نہیں ہوگی اس کے اعمال میں، گو کہ عورت ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ بعضکم من بعض، تم ایک جیسے ہو، ایک ہی جنس ہو، اس لیے اعمال میں جتنا اخلاص ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ کی رضا مقصود ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی، اس کے حساب سے مرد ہو یا عورت ان کو برابر کا بدلہ دیا جائے گا، برابر کا ان کو ثواب ملے گا۔ فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا، بے شک وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت ایک تو یہ ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑ دیں ایمان بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ برے اعمال چھوڑ دیں، اچھے اعمال کی طرف آ جائیں۔ یہاں یہی مراد ہے کہ جو ہجرت کریں، اپنا علاقہ چھوڑ دیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، آگے وضاحت کے ساتھ الفاظ آ گئے کہ وہ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، ہجرت کی اور اپنے گھروں سے ایمان کی وجہ سے نکال دیے گئے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے راستے میں ایذا اور تکلیف دیے گئے، گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ایذائیں اور تکلیفیں دیے گئے۔ پھر فرمایا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جب قتال کا معاملہ آیا، جنگ کا معاملہ آیا، اللہ کے دین کی خاطر قاتلوا، قتل کرتے چلے گئے، وقتلوا یا قتل ہوتے چلے گئے۔ یعنی جہاد میں بھی انہوں نے قتال میں بھی پیٹھ نہیں دکھائی، بلکہ مرد میدان کی طرح لڑتے گئے، مارتے گئے یا مرتے گئے۔
فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم ان کی سیئات کو، گناہوں کو، چھوٹی موٹی لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیں گے، ہم ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، مٹا دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور داخل کریں گے ان کو جنات، باغات میں، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یا آپ لوگ دیکھتے ہوں گے یہ باغوں والے لوگ اور ان باغوں کے درمیان میں نہریں بہہ رہی ہوں اور پانی لگا رہے ہوں اور وہاں چار پہیے ڈال کر اپنے باغوں کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں بھی یہ تمہارے باغات ہوں گے اور باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں تختوں پر بیٹھ کر تکیے لگا کر نظارے کرتے رہیں گے اور خوش ہوتے رہیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے ہاں ایسے نیکوکاروں کا بدلہ ہے اور جزا ہے۔ فرمایا واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہت ہی بہترین بدلہ ہے اور بہترین جزا ہے۔ فرمایا اے آخری نبی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کا، مشرکین کا بلاد میں، شہروں میں چلنا پھرنا، یہ اکڑ اکڑ کر چلنا، یہ تکبر اور غرور کرنا، یہ پیسہ اور مال کا ریل پیل ہونا، لا یغرنک، اے نبی تمہیں یہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان کا یہ اکڑ، یہ تکبر، یہ غرور، یہ بلاد اور شہروں میں چلتے پھرتے رہنا اور پیسے کا ریل پیل ہونا، اللہ فرماتا ہے اے نبی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ کیا چیز ہے؟ متاع قلیل، تھوڑا سا نفع ہے، چند روزہ نفع ہے، یہ چند روزہ فوائد ہیں، یہ اٹھا لیں، متاع قلیل ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ، ان کا گھر جہنم کی آگ ہے۔ پھر یہ اگر ایمان کے بغیر جاتے ہیں، دنیا میں جو ان کی ہے شیخیاں، جو کچھ بھی ہے ہوتا رہے، چند روزہ زندگی کا ہے، پھر ان کا کیا ہے؟ ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ وبئس المہاد، بہت بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ۔ ہاں کوئی اگر ایمان لے آتا ہے، خالص ایمان کے ساتھ مال و دولت بھی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر تو چار چاند لگ گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایمان کے ساتھ موت آئی تو پھر یہ بھی جنت کا حقدار اور لازوال نعمتوں کا حقدار اور یہ باغوں کا مالک۔ پھر فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈر گئے، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، جو اللہ سے خوف کھا گئے، جو قیامت کے دن سے ڈر گئے، ان کے لیے باغات ہیں، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں رہیں گے، ان باغوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ نزلا من عند اللہ، یہ ان جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ مہمانی ہے، اللہ ان کا میزبان ہے اور اللہ کی طرف سے ان کی یہ مہمانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ مہمان بن کے رہیں گے اور اللہ ان کا میزبان ہوگا۔ اور وما عند اللہ خیر للابرار، اور بے شک اللہ کے ہاں نیک لوگوں کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، بہتری ہی بہتری ہے۔ نیک لوگوں کے لیے، ابرار لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے خیر ہی خیر ہے اور بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، کچھ یہ ہیں جو آخری امت والے لوگ، اور کچھ وہ ہیں جو آخری امت کے علاوہ پہلی امتوں والے لوگ، یعنی اہل کتاب لوگ، یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ایسے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو احکامات اے نبی تمہارے اوپر نازل کیے گئے ہیں ان پر بھی ایمان لے آتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ان پر احکامات نازل کیے گئے تھے ان پر بھی ایمان لے آتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آخری یہ کتاب قرآن مجید اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ سے خوف کھا جاتے ہیں۔ یہ اہل کتاب میں سے لوگ ہیں، کچھ اہل علم بھی ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام، یہ مشہور عالم گھرانہ تھا، یہ خود بھی عالم تھے، اور یہ ایمان لے آئے آخری کتاب پر، آخری نبی پر، پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، یہودیوں میں بڑے عالموں میں شمار ہوتے تھے، تو یہ ڈبل ثواب کے مستحق ہو گئے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، آخری کتاب اور آخری نبی پر بھی ایمان لائے۔ یہ عبداللہ ابن سلام کا ایک واقعہ مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بیٹھے تھے اور یہودیوں کا ایک وفد آ رہا تھا، اور اس عبداللہ ابن سلام نے کہا اے اللہ کے رسول میں تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، چھپ جاتا ہوں، یہ لوگ آ رہے ہیں، میرے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، اور ان سے ذرا میرے بارے میں، میرے اہل خانہ کے بارے میں پوچھنا۔ تو وہ لوگ وفد ان کا آ گیا، وہ بھی عالم تھے، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا یہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے بیک زبان سب نے کہا عبداللہ ابن سلام بھی بڑا عالم ہے، اس کا باپ بھی بڑا عالم تھا، اور یہ عالم گھرانہ ہے، بڑا متقی اور تقوی والا گھرانہ ہے۔ اور عبداللہ ابن سلام سامنے آ کر اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی وقت، اسی محفل میں، اسی مجلس میں ان لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن سلام بھی بڑا خراب تھا، گندا تھا، گندا ہے، اس کا باپ بھی بڑا گندا تھا، بڑا خراب تھا۔ اسی وقت 2 منٹ پہلے کہنے والے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام بڑا اچھا، بڑا عالم، اس کا باپ بھی بڑا اچھا، بڑا عالم گھرانہ۔ جب عبداللہ ابن سلام نے کلمہ کا اقرار کیا تو اسی وقت یہ گندا ہو گیا، خراب ہو گیا، اس کا گھرانہ بھی خراب ہو گیا، اس کا باپ بھی گندا ہو گیا۔ تو یعنی یہ اتنا شدت کے ساتھ مخالفت پر اتر آئے تھے یہ لوگ یہودی۔ تھوڑی دیر پہلے اس ایک انسان کو اچھا اور تقوی والا کہہ رہے ہیں، کلمے کے اقرار کے بعد اسی بندے کو اسی محفل میں، اسی مجلس میں گندا اور خراب کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ثابت ہوا؟ یہ مخالفت پر، دین خالص اور اللہ کے رسول کی مخالفت پر اور ضد پر اترے ہوئے تھے۔ فرمایا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا،
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لے آتے ہیں، پہلے انبیاء پر بھی ایمان لے آتے ہیں، آخری کتاب پر اور آخری نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور دین فروشی بھی نہیں کرتے، دین کو بیچتے بھی نہیں ہیں، اور دین کا کام کر کے اس کا اجر اللہ کے ہاں طلبگار ہیں، لوگوں سے کسی قسم کا معاوضہ، فیس، تحفہ، نذرانہ، شکرانہ وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین فروشی بھی نہیں کرتے۔ فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، بے شک یہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کے دن اللہ حساب لینے والا ہے۔ یہ حساب کتاب کا جو کنسیپٹ ہے یہ قیامت کے دن کا ہے، اس سے پہلے کا نہیں ہے۔ یہ کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس مٹی والی قبر میں حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے تو یہ غلط کہہ رہا ہے۔ قرآن کے جو نظریات، عقائد ہیں، قرآن کے عقائد کے خلاف یہ کہہ رہا ہے۔ یہ کہنا کہ مرنے کے بعد اس مٹی والی قبر میں مردے کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور روح کا کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ روح ڈالتے ہیں اور اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اور من ربو کا وغیرہم یہ سوال کرتے ہیں۔ یہ غلط کنسیپٹ ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور پاکستان کیا آل ورلڈ میں ایک جماعت چل رہی ہے، اس کا بنیادی نظریہ ہی یہی ہے کہ قبر میں حساب کتاب ہے، سوال جواب ہے۔ جہاں بھی ان کا کوئی بیان ہوگا، جب بھی ان کا بیان ہوگا تو یہ بات سامنے رکھیں گے کہ قبر میں سوال جواب ہے، فرشتے آتے ہیں، اٹھا بٹھاتے ہیں، من ربو کا سوال کرتے ہیں۔ غلط ہے، قرآن کے نظریات کے خلاف ہے یہ۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر وہ نیک ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے جس سے وہ نظارے کرتا رہتا ہے، اگر وہ بد ہے، برا ہے تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے جس سے اس کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم سورۃ، اس انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا، اس کو مٹی میں ڈال دیں گے اور مٹی کر دیں گے، اور کل قیامت کے دن اس کو اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ اس کا یہ جسم مٹی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ پھر دوسرے مقام میں سورۃ قاف میں 26 پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، اس انسان کے جسم کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو مٹی کھا کھا کر جتنا کم کر رہی ہے، گھٹا رہی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارے علم میں ہے۔ پھر اللہ نے ایک قانون بیان فرمایا، اس کے لیے کسی کی تو کوئی تخصیص نہیں کی، انبیاء علیہ السلام ہوں یا اولیاء ہوں، شہداء ہوں یا عام انسان ہو، ولی ہو یا غیر ولی ہو، اللہ نے قانون بیان فرمایا کہ ان کا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بات کہ کسی کا جسم ختم ہو جانا، مٹی کا کھا جانا، اس کی شان میں کمی نہیں آتی، اس کی شان پھر بھی برقرار رہے گی۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ اللہ نے قانون بیان فرمایا میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی میں ملا دوں گا، مٹی کر دوں گا، پھر مٹی سے ہی اس کو اٹھاؤں گا، اور جیسے ہی مٹی کھا کھا کر اس کو گھٹا رہی ہے، کم کر رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کتاب حفیظ ہمارے علم میں موجود ہے۔
تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو اصبروا، اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے، میدان کارزار لگ جائے، کافروں اور مشرکین سے مقابلہ ہو جائے، قتال کا میدان بھی آ جائے، تو پھر کیا کرنا؟ اصبروا، ثابت قدم رہنا۔ دیکھو اللہ مومنین کو تسلیاں دے رہا ہے، ہمت بندھا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کافرین کے ساتھ مقابلہ پڑ جائے، قتال کا موقع آ جائے، تو پھر یاد رکھو ثابت قدم رہنا۔ وصابروا، استقامت دکھانا، ڈٹ جانا اور جبل استقامت بن جانا۔ ورابطوا، اور مورچوں میں جمے رہنا، پیٹھ نہ دکھانا، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اگر پیٹھ دکھا دی تو پھر ناکام ہو گئے۔ یہ اللہ کی تسلی ہے مومنین کے لیے، ثابت قدم بھی رہو، استقامت کے ساتھ ڈٹ بھی جاؤ اور مورچوں میں جمے بھی رہو۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا، ثابت قدم بھی، مورچوں میں جمے بھی رہنا، ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا، اپنی طاقت کا گھمنڈ نہ دکھانا۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا، صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی، مد مقابل کم تھے، ذرا ان کے ذہن میں اور دل میں کچھ بات آئی کہ ہم زیادہ ہیں، ابھی تو فتح ہی فتح ہوگی۔ اللہ نے ان کو شکست کا منہ بھی دکھا دیا، اور اللہ نے یہ دکھا دیا، بتا دیا، طاقت کے گھمنڈ میں نہ رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی مدد کو سامنے رکھنا۔ اس لیے فرمایا جمے رہو، استقامت دکھاؤ اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابیاں پا جاؤ، کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹ لو۔ جب یہ معرکہ اگر ہو جائے، جم جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جم کر لڑو، پھر اللہ فرماتا ہے کہ یوں سمجھو کہ تم نے فلاح اور کامیابی حاصل کر لی اور کامرانیوں کو سمیٹ لیا۔ تو یہ اللہ سے درخواست ہے، اللہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے، قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم زندگی کے ہر موڑ میں، خوشی ہو یا غمی، شادی ہوں یا فوتگییں، ہم ڈگمگا نہ جائیں، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو سامنے رکھیں، تو پھر کامیابیاں اور کامرانیاں ہماری قدم چومیں گی اور ارتقاء کی منازل کو ہم طے کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.